أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. محترم و معزز سامعین کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. معزز سامعین کرام، آج یوم عاشوراء کا دن ہے، یعنی 10 محرم الحرام ہے. 10 محرم الحرام کی فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر بہت کثرت سے آئی ہے. یہ دن بڑا فضیلتوں والا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آج جمعے کا دن بھی ہے، یعنی 10 محرم الحرام، یوم عاشوراء اور جمعہ دونوں ایک ساتھ آئے ہیں، تو اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے، اس کی فضیلت کے اندر اور اضافہ ہو جاتا ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان: جو انسان یوم عاشوراء کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کے گناہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں. یعنی اس دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو یوم عاشوراء کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کرتا ہے، یعنی ان کے لیے مال خرچ کرتا ہے، کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کا رزق حلال اسے عطا فرماتے ہیں. اور اسی طرح عبادتوں کی اور فضیلت بڑھ جاتی ہے، اللہ کا قرب بہت زیادہ نصیب ہو جاتا ہے. الغرض بہت سارے فوائد اس دن کے متعلق ارشاد فرمائے گئے احادیث مبارکہ کے اندر. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: جو انسان مکمل دیندار ہوگا وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اللہ نے انسان کو اختیاری زندگی دی ہے. انسان کی جو زندگی ہے وہ اختیاری ہے، اس کے اندر جو اعمال وہ کرے گا وہ اختیاری اعمال ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کہیں یہ نہیں فرمایا کہ نافرمان بنو گے تو تم کھانے سے محروم ہو جاؤ گے، پانی سے محروم ہو جاؤ گے، فرما بردار بنو گے تو تمہیں یہ ساری نعمتیں ملیں گی. اللہ نے کبھی نہیں فرمایا. اللہ نے اختیار دیا.
اور قرآن پاک میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت اسی لیے رکھی ہے تاکہ ہم جانچیں کہ انسان کیا اعمال کر کے آتا ہے، کیسے اعمال کر کے آتا ہے، اچھے اعمال کر کے آتا ہے یا برے اعمال کر کے آتا ہے۔ اللہ نے دو راستے بنائے، دو جگہیں بنائی، ایک اچھائی کا راستہ، ایک برائی کا راستہ، ایک جنت اور ایک جہنم۔ جو انسان برائی کے راستے پر چلے گا وہ چلتا چلتا جہنم میں پہنچے گا، جو انسان اچھائی کے راستے پر چلے گا وہ چلتا چلتا جنت تک پہنچے گا۔ اب انسان کو اختیار ہے، چاہے برائی کے راستے پر چلے یا اچھائی کے راستے پر چلے۔ اچھائی کے راستے پر چلنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارتیں سنائی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار کے رکھی ہے، وجنات تجری من تحتها الانہار، کہ ایسے باغات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار فرما رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اور جو نافرمان کرتے ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، اور جو نافرمانی کرتے ہیں، حکم عدولی کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کے سنت طریقوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا خالدین فیہا، اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے، ایسا نہیں کہ ڈال کر نکال لیے جائیں گے، وہ ہمیشہ اسی جہنم کے اندر رہیں گے، جس جہنم کے اندر روزانہ عذاب کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جنت کے اندر نعمتوں میں روزانہ اضافہ ہوگا، جہنم کے اندر عذاب میں روزانہ اضافہ ہوگا۔ یہاں اچھائی میں اضافہ ہو رہا ہے، وہاں برائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف انداز میں قرآن پاک میں بیان فرما دیا۔ اب انسان کو اختیار ہے، چاہے وہ اچھا راستہ اپنا لے یا برا راستہ اپنا لے، مگر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ انسان عیش و عشرت کی وجہ سے ہمیشہ برائی کو اپناتا ہے، برے راستے کو اپناتا ہے، جہنم والے راستے کو اپناتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے انسان نے آج مرنا بھلا دیا ہے۔ انسان یہ بھول چکا ہے کہ مجھے مرنا ہے، مر کے دوبارہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ انسان نے موت کو بھلا دیا ہے۔ جو انسان موت کو بھول جاتا ہے وہ خدا کو بھی بھول جاتا ہے، وہ اللہ کو بھی بھول جاتا ہے۔ اور جو انسان اللہ کو، اس کے رسول کو بھول جائے، اس کے سامنے صرف دنیا رہتی ہے، دنیا کی ترقی رہتی ہے، دنیا کی زیب و زینت رہتی ہے، دنیا کی عیاشی رہتی ہے، اور وہ اسی میں ملوث رہتا ہے۔ اسی لیے آج مسلمان نت نئے فتنوں کے اندر مبتلا ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مہینہ اسلام کا پہلا مہینہ اور ایک اہم سبق ہمیں دیتا ہے۔ کربلا کے واقعہ صرف کانوں کے مزے کے لیے نہ سنیں، بلکہ اس سے ہم سبق حاصل کریں۔ اللہ نے قرآن میں پہلے ہی فرما دیا کہ قرآن میں جو واقعات آئیں گے، جو قصص بیان کیے جائیں گے، یہ صرف کانوں کے مزے کے لیے نہیں بلکہ عبرت کے لیے ہے، کہ انسان ان واقعات کو پڑھے، ان واقعات کو سنے اور عبرت حاصل کرے کہ اگر میں بھی نافرمان ہوا میرے ساتھ وہی معاملات ہوں گے۔ تو ہم واقعات سے عبرت لیں کہ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے، کربلا کے واقعے سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بہترین ہمیں سبق دیا۔ وہ سبق یہ سبق دیا کہ کبھی دین پر دنیا کو مقدم نہ کریں۔ جب دین اور دنیا کا ٹکراؤ ہونے لگے، دنیا کو چھوڑ دو، وہ تو اس کی کوئی اہمیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ دین کو اپنا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے کربلا کے موقع پر عورتیں ساتھ میں ہیں، بچے ساتھ میں ہیں، ان تمام کی زندگیاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بول پر بس سکتی تھی۔ وہ کیا بول تھے؟ انہیں صرف اتنا کہنا تھا کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، وہ جو کہتا ہے میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ دو الفاظ کہنے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔
ان کی جان بھی بچ جاتی، ان کے خاندان کی زندگیاں بچ جاتی، ان کے سر نیزوں پر نہیں چڑھتے، ان کے ہاتھوں کو نہیں کاٹا جاتا، ان کے بدنوں پر گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے، 3 دن تک ان کے جسموں کو یوں ہی ریت میں دفنائے بغیر چھوڑا نہیں جاتا، اگر صرف 2 بول دیتے۔ مگر وہ حضرت حسین ہیں جن کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ نوجوانوں کے سردار رہیں گے جنت کے اندر۔ سیدہ شباب اہل الجنہ، حسنین، حسن اور حسین جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار رہیں گے، جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی، جن کے منہ مبارک کے اندر نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک دے کر انہیں ان کا پیٹ بھرایا، جن کو اپنے پیٹھ پر سوار کرایا۔ کتنے فضائل حضرت امام حسنین کے، انہیں صرف 2 بولنا تھا، مگر نانا کی امت کو ایک پیغام پہنچانا تھا، ایک سبق دینا تھا کہ دیکھو دنیا گزر ہے، مالدار بھی گزر جائے گا، فقیر بھی گزر جائے گا، عزت والا بھی گزر جائے گا، ذلت والا بھی گزر جائے گا، جو آیا ہے وہ گزر جائے گا، کوئی باقی نہیں رہا ہے، کوئی باقی نہیں رہا ہے۔ جب یہاں سے گزر ہی جانا ہے تو اس دنیا کے پیچھے اپنی آخرت کو کیوں برباد کرنا ہے؟ اس دنیا کے پیچھے اپنے آخرت کو کیوں تباہ کرنا ہے؟ اور زندگی کتنی ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، کوئی پیدا ہوتے ہی مر رہا ہے، کوئی بچپن میں مر رہا ہے، کوئی جوانی میں مر رہا ہے، کوئی بڑھاپے میں مر رہا ہے، ہر کوئی تو مر رہا ہے۔ موت کب آئے گی کسی کو پتہ نہیں۔ آپ پوچھ لیں، پیدائش کی تاریخ بڑے شان سے بتاتے ہیں کہ میرا برتھڈے فلاں تاریخ کو فلاں دن فلاں وقت میں ہے، ذرا یہ پوچھیں کہ کب مرے گا، کسی کے پاس جواب نہیں، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ کبھی بھی مر سکتا ہے، جب کبھی بھی مر سکتا ہے، نو گارنٹی ہے، تو اس زندگی کو ہم کیوں دنیا میں لگا کر آخرت برباد کریں؟ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی، کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے۔ ہمیں اس زندگی کو دیکھنا ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مگر انسان، خصوصی طور پر مسلمان، وہ دنیا میں ایسا ملوث ہو گیا کہ آخرت کی کوئی فکر نہیں، اللہ کا کوئی ڈر نہیں۔ اسی لیے جب مخصوص ایام آتے ہیں، جیسے یہ محرم کا مہینہ اور محرم کی 10 تاریخ آتی ہے، عجیب عجیب فتنے جنم لے رہے ہیں، اور اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، آل رسول کہتے ہیں، اہل بیت سے محبت رکھنے والے کہتے ہیں۔ حسینی وہ نہیں ہے جو 10 محرم الحرام کو آگ میں چل کر تماشا بتائے، 10 محرم الحرام کو ان کے سروں کا ایک نقشہ بنا کر گلیوں میں ناچے کودے، یہ حسینی نہیں ہے، یہ تو یزیدی کہلانے والے لوگ ہیں، ان کو حسینی کہلانے کا حق نہیں ہے، اہل بیت کہلانے کا حق نہیں ہے۔ جیسے میں نے گزشتہ جمعے کہا، کربلا کے موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سارے خاندان کے نوجوانوں کو، مردوں کو شہید کر دیا گیا، ان کی گردنیں کاٹی گئیں، ان کے گردنوں کو الگ کیا گیا، ان کے ہاتھ کاٹے گئے اور نیزے پر لٹکایا گیا، نیزے پر لٹکایا گیا، تلواروں پر لٹکایا گیا، اور دھوم تاشا بجاتے ہوئے، ڈھول بجاتے ہوئے یہ قافلہ نکلا ہے ابن زیاد کا، ابن شمر اور ابن زیاد کا یہ قافلہ نکلا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ ہمیں حکومت مل گئی، ہمیں عہدہ مل گیا، ہمیں دنیا مل گئی، ہمیں مال و دولت مل گئی۔ وہ دولت کب تک رہے گی پتہ نہیں، عہدہ کب تک رہے گا پتہ نہیں، مگر اس عہدے کے نشے میں، اس دولت کے نشے میں انسان اتنا گر جاتا ہے، اپنے ایمان کا سودا کر لیتا ہے، اپنے ایمان کا سودا کر لیتا ہے۔ کربلا کے موقع پر یہی ہوا کہ دنیا کے لیے دین کا سودا کر دیا گیا، ایمان کا سودا کر دیا گیا، اور قیامت تک کے لیے اپنے اوپر لعنت برسائی گئی، لعنت برسائی گئی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم جیت گئے، اصل جیت ان کی نہیں ہے، اصل جیت تو اہل بیت کی ہوئی ہے، حسنین کی ہوئی ہے،
آل رسول کی جیت ہوئی ہے، قیامت تک ان کا نام باقی رہا۔ ہر کوئی نام ان کا ادب سے لیتا ہے، احترام سے لیتا ہے، انہیں اپنے سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، مگر کوئی یزید کا نام نہیں لیتا، یزید کے لشکر کا نام نہیں لیتا، ان پر ہمیشہ لعنت برسائی جاتی ہے، ان پہ چھٹکار دیا جاتا ہے، پھٹکار دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی ذلت ہے۔ انہوں نے اس وقت میں ظاہری اعتبار سے جنگ تو جیت لی، مگر کتنے سال یزید نے حکومت کی؟ مشکل سے 3 سے 5 سال اس نے حکومت کی ہے، زیادہ سال اس کی حکومت نہیں رہی ہے، 3 سے 5 سال اس کی حکومت رہی۔ پھر ایک بیماری نے اسے پکڑا، 45 سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے بے موت مر گیا۔ مگر کتنا بڑا کام اس نے کیا، کتنا ذلت والا کام اس نے کیا کہ آل رسول کے خون کے ساتھ میں تماشا اس نے کیا ہے۔ اس کے بعد میں وہ وقت بھی آیا کہ مختار شقفی جیسا ایک نام اٹھا، ایک انسان اٹھا، اس نے نعرہ لگایا کہ حسین کے قاتلوں کو سزا دی جائے، حسین کے قاتلوں کو پکڑا جائے، اہل بیت کے قاتلوں کو پکڑا جائے، اور تلاش کیا گیا، جہاں پا لیا وہاں پر انہیں قتل کر دیا گیا، ذلت کی موت مارا گیا۔ ابن زیاد بھی مرا گئے، شمر بھی مرا گئے، عمر بھی مرا گئے، ہر ایک کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور ذلت والی موت ان کی گردنوں کو الگ کر دیا گیا۔ جو تماشا انہوں نے آل رسول کے ساتھ کیا، اس کے ساتھ میں مختار شقفی نے کیا، اور بتا دیا کہ ظلم کا انجام، جو ظالم بن کر یہ سوچتا ہے میرا کوئی انتقام نہیں لے سکتا، اس کا انتقام ایسے لیا جاتا ہے۔ فرعون ظالم بن کر یہ سوچتا تھا میرا کوئی مقابل نہیں، مجھے کوئی ٹکر دینے والا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کیسی ذلت کی موت عطا فرمائی، سمندر میں ڈوب کر مرا ہے۔ اور اس سے بڑی ذلت یہ ہے کہ زمین نے لینے سے انکار کر دیا، جس چیز کے اندر اسے دفن کیا جاتا وہ چیز اسے نکال کر باہر پھینک دیتی، سمندر نے باہر پھینک دیا، مٹی میں دفنایا گیا، مٹی نے باہر پھینک دیا، کوئی چیز لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو خدا کے مقابل میں آئے اسے کون سی چیز اپنا سکتی ہے، قبول کر سکتی ہے؟ یزیدیوں نے بھی خدا کے مقابل میں آ کر آل رسول سے لڑائی کی۔ یہ اہل بیت ان کا بڑا مقام ہے، ان کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں، اس لیے کہا گیا ان سے محبت رکھو، ان سے عقیدت رکھو، ان سے بغض و دشمنی ڈائریکٹ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے۔ جو اللہ کے رسول سے دشمنی کرتا ہے وہ اللہ سے دشمنی کرتا ہے، اور جو اللہ سے دشمنی کرتا ہے اللہ اس کے مقابل میں آتے ہیں۔ مگر آج مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ عاشق حسین کہتے ہوئے آج کا دن، جمعہ کا دن ایسا مبارک دن ہے، آج عاشورے کا بھی دن ہے۔ آپ دیکھیں بعض علاقوں میں جا کر دیکھیں، جمعے کی نماز تک کی انہیں پرواہ نہیں، جمعے کی فجر کی نماز تک کی انہیں پرواہ نہیں، اور اپنے آپ کو عاشق حسین کہتے ہیں، آل رسول کہتے ہیں، آل رسول سے محبت کرنے والے کہتے ہیں، اور کام کیا کر رہے ہیں؟ غیروں والے کام کر رہے ہیں، شیطانوں والے کام کر رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے والے کام کر رہے ہیں، جیسے کوفیوں نے کیا وہی عمل یہ دوہرا رہے ہیں۔ وہ تو جشن کے خوشی میں کر رہے تھے، یہ محبت میں کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ جب یہ قافلہ ابن زیاد کا حضرت حسین اور ان کے خاندان کے سروں کو لے کر، ان کی عورتوں کو لے کر یہ کوفہ میں داخل ہوا، وہاں کی عورتیں رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہیں اور اپنے سینوں کو مارنا شروع کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں ہائے حسین تیرے خاندان کے ساتھ میں کیا ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آتا ہے، وہ کہتی ہیں اے کمبخت عورتوں خاموش رہو، ہمارے اوپر نوحہ نہ کرو، ہمارے اوپر نوحہ نہ کرو، ہمارے اوپر سوگ نہ مناؤ، ہمارے مردوں کی موت پر، شہادت پر سوگ نہ مناؤ، اگر تم نے اپنے مردوں کو روکا ہوتا آج ہم بے پردہ نہ ہوتی، تم نے اپنے مردوں کو نہیں روکا، ان کی تلواروں کو تم نے نہیں روکا، اور آج ہمارے پاس سوگ منانے کے لیے آئی ہو، نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ رو رو کر سوگ منا رہی تھی اور اپنے سینے کو پیٹ رہی تھی۔
کہ ہائے حسین تیرے ساتھ میں یہ کیا ہو گیا، تیرے خاندان کے ساتھ میں یہ کیا ہو گیا۔ آج اسی تاریخ کو ہر سال دہرایا جا رہا ہے، ہر سال اس کے اندر اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اب تو یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان لوگوں کے سامنے عید الفطر کی کوئی اہمیت نہیں، رمضان کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ اس میں اندر ایک مہینہ روزہ رکھنا پڑتا ہے، تب جا کر آخر میں عید منانی پڑتی ہے۔ یہ کام ان سے نہیں ہوگا، اہمیت ان کے دلوں سے ختم ہو گئی۔ بقرعید کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ جانور قربان کرنا پڑتا ہے، مال لگانا پڑتا ہے، تب جا کر عید منانی پڑتی ہے، اہمیت ختم ہو گئی۔ کربلا کی اہمیت بڑھ گئی، محرم کے 10 تاریخ کی اہمیت بڑھ گئی۔ اب اس کے لیے سال بھر تیاریاں کی جا رہی ہیں، گھروں کو سجایا جا رہا ہے۔ علی رسول کی شہادت پر جو خوشی منائے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندے ہیں۔ اللہ فرماتے میں انہیں روزی پہنچاتا ہوں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، وہ زندگی جی رہے ہیں، اپنی زندگی جی رہے ہیں۔ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہاری سمجھ کے باہر یہ باتیں ہیں۔ اب زندوں کے لیے کیسا سوگ منانا، زندوں کے لیے کیسے رونا پیٹنا، وہ بھی ایسے فحاشی کے ساتھ میں جلوس نکلے گا۔ آپ جلوس کو دیکھیں، اس کے اندر مرد ہیں، عورتیں ہیں، پردے کا کوئی انتظام نہیں، ہر کوئی بے پردہ بنا ہوا ہے اور نشے کی حالت میں۔ عجب تو اس وقت میں ہو گیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتلا بنایا جا رہا ہے۔ کتنی بڑی نحوست ہے وہ فاطمہ الزہرا جو جنت میں عورتوں کی سردار، کتابوں میں لکھا ہے جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان محشر سے گزریں گی، صراط پر جب وہ گزریں گی، ایک ندا لگانے والا، آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ اے انسان اور جنات کی جماعت، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، دو جہاں کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا گزر ہونے والا ہے۔ جہاں نفسا نفسی کا عالم، جہاں ہر کسی کو اپنی پڑی بھی ہوگی، اس وقت میں بھی جب فاطمہ الزہرا کا گزر ہوگا یہ آواز لگائی جائے گی، ایسی با پردہ خاتون، ایسی بے مثال خاتون جو جنت میں عورتوں کی سردار کہلانے والی خاتون، ان کا پتلا بنایا جا رہا ہے۔ ایک لڑکی کو ان کی شکل دی جا رہی ہے، ایسی لڑکی کو جس کو کوئی طہارت کی کوئی خبر نہیں، پردے کا کوئی لحاظ نہیں۔ یہ مسلمان اور کتنا گرے گا، اور کہاں تک یہ مسلمان گرے گا کہ کھیلنے کے لیے یہ دین ہی ملا ہے، دین اسلامی ملا ہے، اہل بیت ہی ملے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا، علی فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے تکلیف پہنچانا گویا مجھے تکلیف پہنچانا ہے، اور جو مجھے تکلیف پہنچاتا ہے وہ اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس لیے خبردار خیال رکھنا میری بیٹی کا۔ آج ان کا نقشہ پتلا بنایا جا رہا ہے، نام لکھا جا رہا ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ ایمان کہاں گم ہو گیا؟ یہ مسلمان کا کتنا گر رہا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور ناچ گانا ہو رہا ہے، آپ کے اندر چلنا پھرنا ہو رہا ہے، اس کو برکت سمجھا جاتا ہے۔ یہ شیطانی عمل ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ دشمنی ہے، دشمنی ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے بھی کہا کوئی انسان اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے، بھائی بہنوں کا انتقال ہو جائے اور ایک وقت میں سارا خاندان ختم ہو جائے۔ ہر سال اس دن میں ان کے نام سے ڈھول بجائے جائیں، تاشے بجائے جائیں، ناچ گانا کیا جائے، کوئی مسلمان کوئی انسان پسند نہیں کرتا۔ مسلمان تو مسلمان غیر بھی پسند نہیں کرتا، اس کی بھی غیرت جاگ جاتی ہے کہ یہ دن میرے لیے بہت مشکلوں والا دن ہے، میں اس کے اندر کیسے خوشی مناؤں، میں کیسے ڈھول تاشے بجاؤں۔
جب ہمارے لیے یہ سوچ ہے کہ آل رسول اتنے سستے ہو گئے، آل رسول کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ غالباً ان کے ولایت کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ بڑے پہلوان تھے، بڑے پہلوان، کشتی کھیلنا ان کا پیشہ تھا، ہمیشہ بادشاہ کے ساتھ میں رہتے، دربار میں رہتے، اور بادشاہ بڑی عزت کیا کرتا۔ ایک وقت کو بادشاہ کو جنون آیا، اس نے کہا کہ جو جنید کو ہرائے گا اتنے 1000 دینار میں اسے دے دوں گا، کیونکہ ان کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا تھا۔ اس وقت میں ایک آل رسول، ایک سید زادہ بڑا پریشان حال، بڑا تنگدستی میں زندگی گزار رہا تھا، کئی دن فاقے کے گزر گئے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ جب اس نے یہ اعلان سنا، کہا کہ میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں، اسے پتا تھا میں جیت نہیں سکتا، ہار میری مقدر ہے، ویسے غذا کی نہ ملنے کی وجہ سے میں کمزور ہوں، مگر پھر بھی اس نے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اس کشتی کو قبول کیا۔ اعلان کرایا گیا، چاروں طرف مجمع جمایا گیا، اور کشتی کا دن طے ہوا، اور وہ دن بھی آ گیا۔ ایک طرف جنید ہے، جنید جیسا پہلوان اس ملک میں ان کا ثانی کوئی نہیں تھا، اور ایک طرف ایک عام سیدھا سادہ سید زادہ ہے۔ آل رسول کی عظمت کو میں بتا رہا ہوں، ان کے خاندان کی عظمت کو میں بتا رہا ہوں۔ بادشاہ نے کئی دفعہ کہا کہ اگر تجھے لڑنا نہیں ہے ابھی ہار مان لے، بعد میں اگر تو مر گیا پھر میری ذمہ داری کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا، ویسے بھی بھوک نے مارا ہے، جنید مار دے گا تو اور کیا ہوگا۔ کشتی لڑنے کا جب موقع آیا، کشتی لڑنے سے پہلے دو پہلوانوں کو ملایا جاتا ہے، مصافحہ کرایا جاتا ہے، معانقہ کرایا جاتا ہے کہ یہ دشمنی فرضی ہو، دائمی دشمنی نہ ہو، اس لیے ملاقات کرائی جاتی ہے۔ جیسے ملاقات کرائی گئی، اس نے کان میں ایک بات کہی کہ جنید میں تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا، ویسے ہی غذا کی کمزوری کی کمی کی وجہ سے میں کمزور ہوں، میرے اندر طاقت نہیں ہے، مگر ایک بات سن لے، میں سید زادہ ہوں، میں نبی کے خاندان کا وارث ہوں۔ بھوک نے مجھے نڈال کر دیا ہے، بھوک نے مجھے کمزور کر دیا ہے، میں لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے سے بہتر یہی سمجھتا ہوں یا تو تیرے ساتھ میں کشتی لڑ کر مارا جاؤں یا بھوک کی حالت میں مارا جاؤں۔ اگر تجھے تیرے نبی کا ذرا بھی خیال ہے، نبی کے خاندان کا خیال ہے، آج میرے لیے تو اپنے آپ کو ہار مان لینا۔ یہ سننا تھا۔ اللہ ولایت دینا چاہتے تھے نا، اللہ ولایت کا تاج رکھنا چاہتے تھے سر پر۔ جیسے اس بات کو سنا کہ میں سید زادہ ہوں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ کشتی لڑائی گئی، کشتی لڑنے کے لیے جاتے، اس سید زادے کو اپنے اوپر لے کر گر جاتے۔ بادشاہ کی آنکھوں کو یقین نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ جنید جس نے کبھی ہار مانی ہی نہیں، کسی کے نیچے آنا جس کی فطرت ہی نہیں، آج ایک عام آدمی کے نیچے آ جا رہا ہے۔ بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی، اس نے دوبارہ کشتی لڑوائی، 12 کشتی لڑوائی، جتنی دفعہ کشتی لڑائی جاتی جنید ان کو لے کر گر جاتے نیچے اور اپنی ہار مان لیتے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، بادشاہ نے کہا کہ جنید یہ آخری دفعہ ہے، اگر تو اب کا ہارتا ہے تجھے اپنے دربار سے نکلوا دوں گا اور تیرا آدھا سر مڑوا کر تیرے چہرے پر کالی پوچھ کر سارے شہر میں تجھے گھماؤں گا، اتنی تجھے ذلت سہنی پڑے گی اگر تو ہارتا ہے۔ مگر جنید بھی جنید تھے، آگے چل کر ولی کامل بننے والے تھے، ولایت ان کی مقدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دی تھی۔ دوبارہ ہار جاتے ہیں، بادشاہ کو غصہ آتا ہے، دربار سے نکال دیتا ہے، آدھا سر منڈوا کر کالی پوچھ کر گدھے پر بٹھا کر سارا شہر نوجوانوں کو لگاتا ہے کہ اس کے نام سے واویلا کیا جائے۔ جنید خاموش رہتے ہیں، ساری تکلیفیں برداشت کرتے ہیں۔ رات میں حسب معمول اپنے آرام گاہ میں سونے کے لیے جاتے ہیں۔ جب سوئے ہیں، خواب میں دو جہاں کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جنید تجھے بادشاہ نے اپنے دربار سے نکالا، تو میرے دربار میں آ جا، تو میرے دربار میں آ جا۔
تو نے میرے خاندان کے ایک فرد کی عزت کا لحاظ رکھا ہے، میں محمد تیری عزت کا لحاظ رکھوں گا اور میرا اللہ تیری محبت کا لحاظ رکھے گا۔ جب اٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولی کامل بنا کر اٹھایا، سوئے تھے پہلوان بن کر، جب اٹھے ہیں ولی کامل اس وقت کے تمام اولیاء کے سردار بنے ہیں۔ اہل رسول سے محبت کی یہ محبت کا یہ صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ جو ان سے بغض کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں ان سے بغض کرتا ہوں اور اللہ بھی ان سے بغض کرتا ہے۔ یہ اہل رسول کی محبت نہیں ہے بلکہ ان سے بغض کی یہ علامت ہے، ان سے دشمنی کی یہ علامت ہے۔ کیا یہ بات ہم اپنے لیے گوارا کر سکتے ہیں کہ اپنے چاہنے والوں کا جو وہ مر جائیں ان کا سر کاٹ کر ہم نیزے پر لٹکا کر ناچ گانا کریں، یا ان کے سر کو لے کر سر کو نہیں چھوڑیے ان کی میت کو لے کر ہم اپنے گھر کے اطراف میں گھمانا پسند کرتے ہیں؟ جب ہمارے اپنوں کے ساتھ یہ کرنا بلکہ پرایوں کے ساتھ یہ کرنا ہمیں پسند نہیں ہے تو پھر آل رسول کے نام کے ساتھ میں یہ کیسا کھلواڑ اور مذاق بنایا جا رہا ہے؟ آگ میں بھاگا جا رہا ہے، کیا تماشا ہے، کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ہمارے ایمان کتنا کمزور ہو چکا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہو، جتنا بولا جاتا ہے اس سے زیادہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس لیے ہر ایک کو اپنے خاندان کی گھر کی فکر کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بڑا اپنے ماتحتوں کے بارے میں جواب دہ ہوگا قیامت کے دن میں۔ اگر میرے خاندان میں یہ بدعات عام ہیں، یہ خرافات عام ہیں تو میری ذمہ داری بنتی ہے میں اپنے خاندان والوں کو سمجھاؤں کہ یہ خرافات ہیں۔ اگر میں نے نہیں سمجھایا، میری بات سنی جاتی ہے، میں نے نہیں سمجھایا، کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا تیرے خاندان میں یہ خرافات تھی تو خاموش کیوں کھڑا تھا؟ ہر کوئی اس کا ذمہ دار ہے، جو گھر کا ذمہ دار ہے، خاندان کا بڑا ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ محلے میں یہ کام ہو رہا ہے، محلے کے ذمہ داروں کا یہ کام ہے، مسجد کے ذمہ داروں کا یہ کام ہے کہ اس کو روکا جائے۔ اگر کوئی ذمہ دار یہ کہتا ہے کہ وہ جانے اس کا خدا جانے تو پھر ذمہ داری کس بات کی؟ اللہ نے آپ کو اپنے گھر کا ذمہ دار بنایا ہے۔ میں یہ بات یہاں کے لیے نہیں بلکہ جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے وہاں تک کے لیے بات پیغام دے رہا ہوں۔ یہ ممبر اس بستی کے لیے خاص نہیں ہے، اس محلے کے لیے خاص نہیں ہے، ممبر رسول ساری دنیا کے لیے خاص ہے۔ چاہے اس ملک میں ہو، پڑوس ملک میں ہو، کہیں بھی اگر دین کے ساتھ میں کھلواڑ کرنے والا کام ہو رہا ہے تو ہر ممبر سے اس بات کی صدا لگانا فرض عین بن جاتا ہے کہ یہ کام غلط ہے۔ جہاں جہاں یہ کام ہو رہا ہے وہاں کے ذمہ دار آگے آئیں، آپ انہیں سمجھائیں۔ اگر وہ نہیں سمجھتے ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے گھر کا ذمہ دار بنایا ہے، آپ ان کے نکاح کا بائیکاٹ کریں، آپ ان کے میتوں کے لیے جنازے دینے کا بائیکاٹ کریں، یہ آپ کا فریضہ ہے، یہ آپ کا حق ہے۔ آپ کر کے تو دیکھیں، کیوں باز نہیں آئیں گے؟ مگر ہم ساتھ دیتے ہیں کیونکہ اس میں ناچنے والے ہمارے خاندان والے بھی تو ہیں، اس میں ڈھول تاشے بجانے والے میرے بھائی بھی تو ہیں، ہم کیوں ان پر زور لگائیں گے؟ یہ نتیجہ یہ ہے کہ دھیرے 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 اس چیز کو اتنا عام کر دیا جائے گا کہ لوگ اسی کو دین سمجھیں گے۔ آپ دیہاتوں میں وغیرہ جائیں، وہ شہروں کی مثال دیتے ہیں کہ دیکھو شہروں میں محرم کتنا اچھا منایا جاتا ہے، وہ شہروں کی کاپی کرتے ہیں۔ تو پھر ظالم کون بنا، گنہگار کون بنا؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری و مسلم میں، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ فَكَانَ عَلَيْهِ إِثْمٌ مِثْلَ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُمْ لَا يَنْقُضُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا۔ جو برائی کا ایک راستہ دروازہ کھولتا ہے، ایک راستہ کھولتا ہے، اس کے بعد اس راستے پر جتنے لوگ چلتے ہیں تمام کا گناہ اس راستہ کھولنے والے پر، دروازہ کھولنے والے پر پڑے گا۔ قابل نے حابیل کو قتل کیا۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ قابل ایک حابیل نام، قابل نے کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے حابیل کو قتل کر دیا، مار دیا۔ حدیث میں آتا ہے
قیامت تک ناحق جتنے قتل کیے جائیں گے، جتنے بھی قتل کیے جائیں، چاہے مسلمان کو قتل کیا جائے، غیر کو قتل کیا جائے، یہود کو قتل کیا جائے، جو ناحق قتل کر دیا جائے گا اس کا گناہ قابل کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایجاد کیا ہے، سب سے پہلے اس کام کی شروعات اس نے کی ہے۔ قیامت تک جتنے ناحق قتل ہوں گے ان کا وبال قابل کو ملتا رہے گا اس کی قبر کے اندر۔ اس لیے ہم کوئی ایسا راستہ ایجاد نہ کریں جس سے خرافات عام ہو جائیں، بدعات عام ہو جائیں، دین سے کھلواڑ عام ہو جائیں۔ ہم ان راستوں کو روکنے والے بنیں۔ آپ روکیں گے، آپ سے بظاہر بات ہے دشمنی ہوگی، آپ دین کے لیے روک رہے ہیں، دنیا کی فکر نہ کریں، آپ دین کے لیے روک رہے ہیں، آپ کا مقام اللہ کے سامنے بڑھ جائے گا، نبی کے سامنے آپ کا مقام بڑھ جائے گا۔ جس کا مقام اللہ اس کے رسول کے نزدیک بڑھ جائے اور کیا چاہیے، کیونکہ عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، ذلیل کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے جہاں جہاں یہ خرافات ہو رہے ہیں، ضرورت ہے اس بات کی کہ سب سے پہلے خاندان والے اپنے خاندان والوں کی فکر کریں، گھر والے اپنے گھر والوں کی فکر کریں، یہ تماشوں میں حصہ نہ لیں، نہ دیکھنے جائیں نہ کرنے جائیں۔ میں نے گزشتہ جمعے بھی کہا، دیکھ کرنے والا جتنا گنہگار ہے دیکھنے والا بھی اتنا ہی گنہگار ہے، کیونکہ اسے وہ ساتھ دے رہا ہے، دیکھ کر ان کی ہمت بڑھا رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دین مسخ ہو جائے، پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سے محروم نہ کر دیں۔ یاد رکھیں، جب کسی بدعات و خرافات کو انسان دین سمجھ کر کرنے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے دین سے محروم کر دیتے ہیں۔ کتنا بڑا نقصان اور خسارہ ہے کہ ایمان سے انسان نکل جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ محبت ہے، محبت کرنی ہے تو ہم محبت کا صلہ کیا دیں؟ ان کے نام سے اصال ثواب کریں، قرآن کی تلاوت کریں، غریبوں میں ان کی ضروریات کی چیزیں تقسیم کریں۔ یہ طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اصال ثواب کا یہ طریقہ ہے، ناچنا گانا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ محبت کی علامت نہیں ہے، اور یہ طریقہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ناچنا گانا، تصویریں بنانا، پتلے کھڑا کرنا، یہ تو غیروں کا کام ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی شباہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے بن جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے انسان جیسی زندگی گزارتا ہے ویسی اس کی موت آتی ہے۔ فرما برداری کی زندگی گزارا تو اچھی موت آئے گی، نماز کی حالت میں موت، تلاوت کی حالت میں موت، ذکر کی حالت میں موت، حج کرتے ہوئے موت، طواف کرتے ہوئے موت، صحیح کرتے ہوئے موت۔ انسان جیسی زندگی جیتا ہے ویسی موت آتی ہے، جیسی موت آتی ہے ویسے اٹھایا جاتا ہے۔ ایمان کی حالت میں مرا ہے، ایمان والوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بے ایمانی کی حالت میں مرا ہے، بے ایمانی کی حالت میں مرا ہے تو پھر نافرمانوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، کربلا کے واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کی امت کو یہ سبق دیا کہ اے میری نانا کی امت، تمہارے سر کو دھڑ سے الگ کر دیا جائے تب بھی تم نماز کا دامن نہ چھوڑو، تب بھی نماز کا دامن نہ چھوڑو۔ امام حسین نے شمر سے کہا کہ جنگ لڑی جائے گی مگر مجھے اجازت 2 رکعت نماز پڑھنے کی دے دی جائے، 2 رکعت نماز پڑھنے کی۔ مگر انہوں نے دین کے بدلے میں دنیا کو خرید لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہ نماز کی اجازت دی جائے گی نہ وار رکے گا۔ انہوں نے کہا ہزاروں تیر برسا لو، میں میرے اللہ کے دربار میں سجدہ کر کے رہوں گا، اور اسی سجدے کی حالت میں ان کی موت آئی ہے، شہادت نصیب ہوئی ہے۔ تو یہ سبق ہے، جو لوگ محبت میں نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جمعہ جیسے فریضوں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ کیا محبت کا ثبوت پیش کریں گے؟ آل رسول سے اپنے آپ کو حسینی کہنا یہ بات کی علامت ہے کہ ہماری کبھی نماز ناغہ نہ ہو۔ نماز ایک فریضہ ہے، فریضہ ہے، سانسیں جب تک چل رہی ہیں یہ فریضہ باقی رہے گا، یاد رکھیں۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سانسیں تو باقی ہیں نماز معاف ہو گئی، نہ۔ اسی لیے طریقے بتائے، طاقت ہے کھڑے ہو کر پڑھو، طاقت نہیں ہے بیٹھ کر پڑھو، طاقت نہیں ہے لیٹ کر پڑھو، آخری درجہ اشارے سے پڑھو، اشارے سے پڑھے مگر نماز پڑھو۔ اور جتنے اپنے آپ کو حسینی کہہ کر یہ ناچنے گانے والے لوگ ہیں ان سے جا کر پوچھیں بھائی آپ کی فجر ہوئی ہے؟
فجر ہوئی ہے وہ صاف کہہ دیں گے ہم عاشق حسین ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، یہ ان کا جواب رہے گا، اور نہ انہیں نمازوں کی تعداد معلوم ہے، وہ بس نام کے مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعے ایک حدیث مبارکہ پڑھی تھی، دوبارہ اس حدیث کو دوہرا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسم ولا يبقى من القرآن الا رسم مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، کہ قرب قیامت اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، صرف نام باقی رہے گا، حقیقت ختم ہو جائے گی۔ انسان لیبل لگا کر برائی کے دروازے کھولے گا، ایمان کا لیبل لگا کر، مسلمان کا لیبل لگا کر، اسلام کا لیبل لگا کر برائی کے دروازے کھولے گا، حقیقت کیونکہ ختم ہو گئی ہے۔ قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی، قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کریں گے، بلکہ قرآن ہی کے ذریعے سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ جس قرآن کے اندر ہدایت چھپی ہوئی ہے اس قرآن سے لوگ گمراہی نکالیں گے، مساجدیں رونق ہوں گی، مساجدوں میں رونق ہوگی، وہاں سے ہدایت ملنا ختم ہو جائے گی، اخلاص ختم ہو جائے گا، صرف رونق کی مساجدیں باقی رہیں گی۔ صحابہ نے پوچھا تھا ایسے وقت میں ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، یعنی قرآن اور حدیث کو تھامو، قرآن کو پکڑو، قرآن کو مضبوطی سے تھامو، حدیث کو مضبوطی سے تھامو، اور اس کے مطابق عمل کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج مسلمان ذلیل اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ قرآن سے دور ہے، حدیث سے دور ہے۔ اگر اس کو عزت پانا ہے، عزت حاصل کرنا ہے، کامیابی دنیا اور آخرت میں پانا ہے، دوبارہ قرآن کی طرف آنا پڑے گا، حدیث کی طرف آنا پڑے گا، نبی علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس زندگی کی طرف ہمیں آنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، اہل رسول سے محبت کرنے والے ہم تو 1500 سال بعد آئے ہیں، ہم سے پہلے جتنے اولیاء کرام گزرے ہیں، اولیاء کرام جن کی زندگی سراپا ہدایت زندگی ہے، انہیں دیکھ کر لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ آپ ان کی زندگی میں دیکھیں، ہم سے زیادہ وہ عاشق رسول ہیں، وہ آل حسینی ہیں، آل رسول سے محبت کرنے والے ہیں، کبھی انہوں نے یہ تماشا بازی کے کام نہیں کیے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، وہ ہم سے زیادہ عاشق رسول، کبھی انہوں نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں۔ آپ ان کی زندگی دیکھیں، کیا کبھی انہوں نے آگ میں دوڑ کر اپنے آپ کو حسینی کہا ہے؟ کیا نیزے پر ان کے سروں کے مانند نقشے بنا کر انہوں نے اپنے آپ کو حسینی کہا ہے؟ ہم ان کو بھی مانتے ہیں نا، تو پھر ان کے زندگیوں میں تو یہ دور دور تک نہیں ہے، بلکہ ایک شوشہ بھی نہیں ہے، پھر ہماری زندگیوں میں کہاں سے آ گیا؟ ہمیں گمراہی کے راستے پر لوگ لے جا رہے ہیں اور ہم آنکھیں بند کر کے جا رہے ہیں۔ اس لیے اپنی آنکھیں کھولیں، ان راستوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، یاد رکھیں، کب ختم ہوگی پتہ نہیں ہے، جب ختم ہوگی اگر ایسی حالت میں ختم ہو رہی ہے تو جہنم ہماری مقدر رہے گی، اور اگر ہم اس راستے سے ہٹ کر زندگی جیتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ زندگی جیتے ہیں، پھر جنت ہماری مقدر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان خرافات سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سبق ہمیں دیا ہے اس سبق کے ساتھ میں ان کی محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔